بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ مسلم چینل کے ساتھ عبدالودود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز فرینڈز، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، شریعت کی طرف سے ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کیا احکامات وارد ہوئے ہیں۔ عزیز فرینڈز، سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ قربانی ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اور سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے پیش کی تھی، اور جس میں حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا تھا، جبکہ قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکی، اس لیے کہ قابیل کے دل میں دنیاوی لالچ تھی، اس لیے قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ دوستو، سب سے بڑی چیز قربانی کرنے کے اندر وہ قبولیت شرط ہے، وہ قبولیت ہے، اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا جانور نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال و دولت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا اور واضح طور پر ذکر فرمایا کہ اے لوگو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارے جانور کا خون اور تمہارے جانور کا گوشت پوست یہ نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی۔ تو دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص تھا قربانی کرنے کے حوالے سے، آپ کے دل کے اندر کتنا اخلاص تھا، ریاکاری تو نہیں تھی۔ لوگ یہ تو نہیں آپ کے دل میں چیز آ گئی کہ لوگ کہیں گے یہ واقعی بڑا مال و دولت شخص ہے، اتنا اچھا جانور خرید کے لایا، اتنا بڑا جانور خرید کے لایا اور اتنا خوبصورت جانور خرید کے لایا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے جانور خریدا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے اس نے جانور خریدا تھا؟ تو یہ میرے دوستو سب سے بڑی چیز قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، اس قربانی والے عمل کو قبول فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر قربانی والا عمل یہ جاری ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اب ذی الحج کا چاند بھی نظر آنے والا ہے انشاءاللہ آنے والے 3-4 دنوں میں۔ تو ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی امت کو یہ دی، فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو، تو پھر تمہیں چاہیے فلا یمسک عن شعرہ واظفارہ، تم اپنے ناخن اور اپنے جسم کے بال مت کترواؤ۔ عزیز فرینڈز، جسم کے کسی بھی حصے کے بال ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد آپ مت کتروائیں اور ناخن مت کتروائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مستحب کے درجے میں ہے، اور یہ ایک مستقل ہدایت ہے، آپ اس کو یاد رکھیں، مستحب کے درجے میں ہے اور مستقل ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، یہ شخص کے یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی مجھے فلاں دوست نے کہا کہ تم جو ہے وہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی اگر تم ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے بال کترواؤ گے، تو ایسا مت ذہن میں لائیں۔ مستحب کے درجے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کوئی شخص کتروا لیتا ہے ناخن اور بال بھی کٹوا لیتا ہے چاند نظر آنے کے بعد، اور اس نے قربانی بھی کرنی ہے، تو اس شخص کی قربانی ضرور قبول ہوگی، بس جو ثواب اس کو اس فرمان پر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ تو لہذا عزیز فرینڈز، ہم نے اصل چیز ثواب کو دیکھنا ہے، اجر اور ثواب ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی ہم عمل پیرا ہو لیں، اور پھر ہم اپنے ناخن بھی نہ کتروائیں اور بال بھی نہ کٹوائیں۔ لیکن جیسے ہی آپ قربانی کر لیں، عید الاضحیٰ والے دن قربانی کر لیں، یا عید الاضحیٰ کے دوسرے دن یا تیسرے دن آپ قربانی سے جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں، پھر آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنے جسم کے بال کاٹ سکتے ہیں، پھر آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل اسلام اینڈ مسلم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔
تاکہ اچھی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔